سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 54 سورۃ الاعراف کا 7واں رکوع اور 8ویں پارے کا 14واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان و زمین 6 دن میں بنائے۔ آسمان و زمین 6 دن میں بنائے، ان تمام چیزوں کے ساتھ جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، جو ان کے درمیان ہیں۔ جیسا کہ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ، اور ضرور بے شک ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کو فی 6 ایام 6 دن میں پیدا فرمایا۔ جس طرح آسمان 7 ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں، لیکن آسمان کے لیے سماوات جمع کا صیغہ ہے اور زمین کے لیے الارض فرمایا۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ آسمان جو 7 ہیں، یہ ایک آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، اور اس فاصلے کو اس طرح بیان کیا گیا احادیث طیبہ میں کہ زمین سے پہلے آسمان تک فاصلہ اتنا ہے کہ اگر کوئی گھوڑا 500 برس تک دوڑتا رہے تو جو وہ فاصلہ طے کرے گا اس سے بھی زیادہ فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ پھر جو پہلے آسمان کی اور ہر آسمان کی موٹائی ہے وہ بھی 500 برس کی مسافت سے زائد ہے، اور ہر آسمان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 500 برس کی مسافت سے زیادہ ہے۔ اس طرح یہ ہزاروں سال کی مسافت پر پھیلے ہوئے آسمان ہیں۔ لیکن زمین کا تعلق اس طرح ہے کہ زمین 7 ہیں، لیکن ایک کے اوپر دوسری زمین ہے۔ اس کی مثال حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ اس طرح بیان فرماتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ پیاز ہے، تو پیاز آپ دیکھیں وہ گول ہوتی ہے، اگر پیاز کو آپ کھولیں تو ایک پرت کے اوپر دوسری پرت ہوتی ہے، تو اس طرح 7 زمینیں ہیں اور ایک زمین کے اوپر دوسری زمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں آسمان و زمین کو پیدا فرمایا۔ 6 دن سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ جب آسمان و زمین کی پیدائش ہوئی اس وقت سورج ہی نہیں تھا، تو دن کا تعین تو سورج سے ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے، ڈوب جاتا ہے، رات آتی ہے، تو 6 دن سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا 6 دن سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے 6 دنوں کی مقدار مراد ہے، کیونکہ یہ دن تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے، سورج ہی نہ تھا جس سے دن ہوتا۔ پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، ایک لمحے میں 7 آسمان زمین پیدا فرما دے، اور ایک لمحے سے کم میں بھی پیدا کرنے پر وہ قادر ہے، تو فرمایا کہ اتنے عرصے میں ان کی پیدائش فرمانا بتقاضائے حکمت ہے، اس میں حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت یہ بیان ہوئی کہ اس سے بندوں کو اپنے کاموں میں تدریج اختیار کرنے کا سبق ملتا ہے، یعنی بندے اپنے کام مرحلہ وار کریں اور بتدریج اور اطمینان سے کریں۔ بعض مفسرین نے فرمایا اس میں یہ درس ہے، یہ تعلیم ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ استوا کا لفظی معنی ہوتا ہے جا کر ٹھہر جانا۔ اللہ تبارک و تعالی بیٹھنے سے، کہیں ٹھہرنے سے، اٹھنے سے، بیٹھنے سے، چلنے سے پاک ہے، کیونکہ اللہ تعالی جسم سے پاک ہے، جہت، سمت، ڈائریکشن سے پاک ہے۔ تو پھر یہاں کیا معنی ہے
تو چونکہ جب اس کے معنی ہمیں معلوم نہیں ہے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کے ترجمے میں استوا کا ترجمہ ہی نہیں فرمایا، ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر استوا فرمایا۔ اور آگے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ترجمے میں یہ لکھا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے وہ یہاں معنی مراد ہے۔ یہ استوا متشابہات میں سے ہے۔ متشابہات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا یہ ایمان لانا ضروری ہوتا ہے کہ اس کی جو مراد ہے میرا اس پر ایمان ہے، مگر اس کی مراد اللہ جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے اس کے محبوب جانتے ہیں۔ یہ راز الہی ہے جو ہم نہیں جانتے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کی اس سے جو مراد ہے حق ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ استوا معلوم ہے، اس کی کیفیت مجہول ہے اور اس پر ایمان لانا واجب۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا اس کے معنی یہ ہیں کہ پیدائش کا خاتمہ عرش پر جا ٹھہرا، واللہ اعلم باسرار کتابہ، اللہ خوب جانتا ہے، سب سے زیادہ جانتا ہے اپنی کتاب کے رازوں کو، اسرار کو۔ یعنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ زمین کی پیدائش ہوئی یا آسمان کی پیدائش ہوئی، ان کے درمیان ساری چیزوں کی پیدائش ہوئی، اور یہ پیدائش کا سلسلہ عرش پر جا ٹھہرا۔ پیدائش کا جو سلسلہ تھا اس کا اختتام عرش پر ہوا، یہ ایک اس کی تعویل ہے۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، رات دن کو ایک دوسرے سے ڈھانکتا ہے کہ جلد اس کے پیچھے لگا آتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے نظام ایسا بنایا کہ رات دن پر چھا جاتی ہے، پھر دن آ جاتا ہے، اور یہ ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہیں۔ یعنی بتدریج دن آ رہا ہے، بتدریج رات جا رہی ہے، بتدریج رات آ رہی ہے، آہستہ آہستہ دن جا رہا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں جب صبح ہوتی ہے تو اندھیرا آہستہ آہستہ جاتا ہے اور روشنی آتی ہے، پھر جب رات ہوتی ہے سورج ڈوب جاتا ہے تو آہستہ آہستہ اندھیرا آتا ہے اور روشنی جاتی ہے۔ والشمس والقمر والنجوم، اور سورج اور چاند اور تاروں کو بنایا، مسخرات بامری، سب اس کے حکم کے دبے ہوئے، اس کے حکم کے پابند ہیں، اس کے بنائے ہوئے نظام پر اور اس کے حکم سے وہ چلتے ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، سن لو اسی کے ہاتھ ہے پیدا کرنا اور حکم دینا۔ پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، حکم دینے والا بھی وہی ہے۔ حقیقی طور پر حکم اسی کا چلتا ہے۔ فرشتے، انبیاء، اولیاء جو تصرف کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ تبارک اللہ رب العالمین، بڑی برکت والا ہے اللہ رب سارے جہاں کا۔ اللہ تبارک و تعالی بڑی برکت دینے والا ہے، اس کے نام میں بھی برکت ہے۔ لفظ اللہ اللہ اللہ، اس کا ذکر کیا جائے تو دل کا میل دور ہو جاتا ہے۔ یہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ لفظ اللہ اور لا الہ الا اللہ یہ ایسے اذکار ہیں کہ جس میں ہونٹ ہلتے نہیں ہیں۔ اگر آپ اس میں لاکھوں مرتبہ بھی پڑھ لیں، برابر والے کو محسوس نہیں ہوگا کہ آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ آدمی عمل کو دکھانے سے بھی محفوظ رہتا ہے اور کئی مرتبہ اللہ کا ذکر کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر آواز سے کوئی سن لے تو سمجھ جائے، ورنہ ہونٹ اس میں ہلتے نہیں ہیں، پڑھنے والے کو ہی معلوم ہوتا ہے کہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو زبان سے اللہ 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 جب یہ کہیں تو یہ تصور کریں کہ لفظ اللہ کا نور میرے دل میں داخل ہو رہا ہے۔ اس لفظ میں ایسی برکت ہے کہ ساری بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں اور دل کا زنگ بھی دور ہوتا ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑاتے اور آہستہ۔
تضرع عجزی انکساری کے ساتھ گڑ گڑا کر. اب تضرع کی تشریح ہم کیا کریں؟ صرف ایک مثال سمجھانے کے لیے ہے کہ جب ایک فقیر، ایک بھکاری بھیک مانگتا ہے تو وہ کتنا گڑ گڑاتا ہے کہ بسا اوقات ہم کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ کتنا یہ عاجزی کر رہا ہے اور کتنا گڑ گڑا رہا ہے. جب ایک انسان انسان سے مانگتا ہے تو کتنا گڑ گڑاتا ہے. تو سوچے ایک انسان رب سے مانگ رہا ہے، اسے کتنی عاجزی، انکساری اور خشوع و خضوع اور کتنا گڑ گڑانا ہونا چاہیے. اب وہ دعا مانگتے ہوئے ادھر ادھر دیکھے، بے توجہی سے مانگے، کیا یہ ایک بندے کو زیب دیتا ہے؟ وہ خفیہ اور آہستہ دعا مانگو. انہ لا یحب المعتدین، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں. دعا اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنے کو کہتے ہیں. دعا کے معنی ہے، دعا کی تعریف ہے اللہ تعالیٰ سے خیر کا، بھلائی کا سوال کرنا. یہ دعا ہے اور یہ عبادت میں داخل ہے. چونکہ دعا کرنے والا اپنے آپ کو عاجز، محتاج اور اپنے پروردگار کو حقیقی قادر اور حقیقی حاجت روا سمجھتا ہے. حدیث پاک میں آیا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کی اصل ہے. تو جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے. دعا میں تو ہم اپنی حاجت پیش کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بھلے کے لیے، اپنے مقصد کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن رب العالمین کتنا کریم ہے کہ دعا کرنے پر بھی ہمیں عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے ہمارے لیے، اور دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے. تضرع سے عاجزی، انکساری اور خشوع و خضوع کا اظہار مراد ہے. دعا میں ادب یہ ہے کہ آہستہ دعا مانگی جائے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آہستہ دعا کرنا اعلانیہ دعا کرنے سے 70 درجے زیادہ افضل ہے. اس میں علماء کے دو قول ہیں کہ عبادات میں اظہار کرنا افضل ہے کہ چھپانا افضل ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ چھپانا افضل ہے کیونکہ وہ ریا سے بہت دور ہے. چھپا کر عبادت کی جائے تو ریاکاری کا امکان کم ہوتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ اظہار کرنا افضل ہے تاکہ اس سے دوسروں کو رغبت ہو اور عبادت کا ان میں شوق پیدا ہو، اور وہ آپ کو دیکھ کر عبادت کریں گے. جب تک وہ کرتے رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا. حضرت امام ترمذی علیہ رحمہ نے فرمایا، اگر آدمی اپنے نفس پر ریاکاری، دکھلاوے کا اندیشہ رکھتا ہو تو اس کے لیے چھپا کر عبادت کرنا افضل ہے، اور اگر دل صاف ہو اور ریاکاری کا اندیشہ نہ ہو تو عبادت کا اظہار کرنا افضل ہے. بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو عبادتیں فرض ہیں اس میں ظاہر کرنا افضل ہے. جیسے فرض نماز مسجد ہی میں بہتر ہے مردوں کے لیے، اور زکوٰۃ کو ظاہر کر کے دینا ہی افضل ہے. اور فرماتے ہیں نفل عبادات چاہے وہ نماز ہو چاہے وہ صدقہ ہو، اس میں چھپا کر کرنا افضل ہے. تو اب دعا کے بارے میں بھی یہی ہے کہ اگر ریاکاری کا اندیشہ ہو تو دعا چھپ کر کرنی چاہیے، اور ریاکاری کا اندیشہ نہ ہو، دوسروں کو ترغیب دینا مقصود ہو، یا یہ مقصود ہو کہ سب مل کر آمین کہیں گے تو کسی کی آمین کے صدقے میں ہماری بھی دعا قبول ہو جائے گی، تو پھر سب کے سامنے دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. دعا میں حد سے بڑھنا کئی طرح ہوتا ہے. یعنی یہ جو فرمایا کہ حد سے بڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، تو فرمایا دعا میں حد سے بڑھنا کئی طرح سے ہوتا ہے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ بلند آواز سے چیخ چیخ کر دعا کرے، تو یہ انداز جو ہے مناسب نہیں ہے. یہاں پر یہ ضرور یاد رکھیں کہ بعض ہمارے بھائی جو ہیں دعا کرتے ہوئے آداب سے غفلت ہو جاتی ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی معاف فرمائے، ان کی بھی اصلاح فرمائے. دیکھیں دعا میں انداز عاجزی کا ہونا چاہیے. مثلا اے اللہ مجھے بخش دے، یہ انداز ہے. اے اللہ مجھے بخش دے، یہ انداز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگ رہے ہیں. وہ خالق ہے، ہم بندے ہیں،
تو انداز بھی بندوں والا ہونا چاہیے، آرڈر والا انداز نہیں ہونا چاہیے. لیکن بعض لوگ جب اجتماعی دعا کراتے ہیں تو بہت زیادہ چلاتے ہیں اور انداز عجیب و غریب ہوتا ہے. اس سے اعلی حضرت امام اہل سنت نے منع فرمایا. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ اس کے سنورنے کے بعد. یعنی کفر کر کے، گناہ کر کے، ظلم کر کے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. بعد اصلاحها، اس کی اصلاح کے بعد، جب انبیاء تشریف لا چکے، حق کی دعوت وہ فرما چکے، احکام بیان کر چکے، انصاف قائم فرما چکے، اب اس کے بعد تم کفر، گناہ اور ظلم کو مت عام کرو. وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اس سے دعا کرو ڈرتے ہوئے اور امید کرتے ہوئے. یعنی جب اس سے دعا کرو تو تمہارے دل میں اللہ کا خوف بھی ہو اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیکوں سے قریب ہے. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی ہے کہ ہوائیں بھیجتا ہے اس کی رحمت کے آگے مژدہ سناتی. یہاں رحمت سے مراد بارش ہے. تو بارش کے آنے سے پہلے اللہ تعالی ہوائیں بھیجتا ہے جو بارش کی خوشخبری سناتی ہیں. جو ماہرین ہوتے ہیں وہ ہوا کو دیکھ کر ہی سمجھ جاتے ہیں کہ اتنی دیر کے بعد بارش ہوگی، اور محکمہ موسمیات اسی ہوا کے ذریعے اندازہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں فلاں مقام پر بارش کا امکان ہے. حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ جب اٹھا لائیں بھاری بادل، جب وہ ہوائیں بھاری بادل اٹھا کر لاتی ہیں، سقناہ لبلد میت، ہم نے اسے کسی مردہ شہر کی طرف چلایا جہاں بارش نہ ہوئی تھی، سبزہ نہ جمع تھا، ویران شہر تھا. فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، پھر اس سے پانی اتارا. فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر اس سے طرح طرح کے پھل نکالے. كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى، اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے، اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کریں گے. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، کہیں تم نصیحت مانو. یہ باتیں اس لیے بیان کی جا رہی ہیں، اس کی حکمت یہ ہے کہ تم نصیحت مانو. یعنی جس طرح مردہ زمین کو ویرانی کے بعد زندگی اللہ عطا فرماتا ہے اور اس مردہ زمین کو سرسبز اور شاداب فرماتا ہے اور اس میں کھیتی، درخت، پھل پھول پیدا کرتا ہے، ایسے ہی مردوں کو قبروں سے زندہ کر کے اٹھائے گا. کیونکہ جو خشک لکڑی سے تر و تازہ پھل پیدا کرنے پر قادر ہے، اسے مردوں کا زندہ کرنا کیا بعید ہے. قدرت کی یہ نشانی دیکھ لینے کے بعد بھی عقل مند اور ایسا شخص جس کے حواس سلامت ہیں، مردوں کو زندہ کیے جانے پر کوئی اگر وہ شک رکھتا ہے تو بڑی عجیب بات ہے. عقل مند اور سلیم الحواس جس کے حواس سلامت ہیں، اگر وہ غور کرے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ خشک لکڑی سے تر و تازہ پھل اور پھول پیدا کرتا ہے، تو اس کے دل میں پھر کوئی تردد باقی نہیں رہتا. وہ کہہ اٹھتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چاہت پر قادر ہے، وہ ضرور مردوں کو زمین سے زندہ فرمائے گا. والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ، اور جو اچھی زمین ہے اس کا سبزہ اللہ کے حکم سے نکلتا ہے. والذی خبث لا یخرج الا نقدا، اور جو خراب ہے اس میں نہیں نکلتا مگر تھوڑا بمشکل. یہاں مومن اور کافر کی مثال دی گئی. یہ جو فرمایا اچھی زمین ہے اس کا سبزہ اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، تو فرمایا یہ مومن کی مثال ہے. جب بارش ہوتی ہے تو ہر زمین پہ بارش پہنچتی ہے، لیکن جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ پانی سے بہت نفع پاتی ہے.
اس میں پھول پھل پیدا ہوتے ہیں، سر سبزی اور شادابی آ جاتی ہے۔ اسی طرح جب قرآن نازل ہوا، جب قرآن پڑھا جاتا ہے، جب قرآن کا درس دیا جاتا ہے، جب مومن کے دل پر قرآنی انوار کی بارش ہوتی ہے تو وہ اس سے نفع پاتا ہے، اس کا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے، عبادات اور طاعات سے پھلتا پھولتا ہے۔ اور یہ جو فرمایا جو زمین خراب ہے اس سے کچھ بھی نہیں نکلتا، اگر نکلتا بھی ہے تو نقیدہ، تھوڑا بمشکل، جیسے کانٹے نکلتے ہیں، بیکار چیز پیدا ہوتی ہے جو کسی کام کی نہیں ہوتی۔ یہ کافر کی مثال ہے کہ جیسے خراب زمین بارش سے نفع نہیں پاتی، ایسے ہی کافر قرآن پاک سے منتفع نہیں ہوتا، فائدہ نہیں اٹھاتا۔ اسی مثال کو اب یوں سمجھیں کہ کئی کافر ایسے تھے جن کے سامنے قرآن پاک پڑھا گیا، وہ ایمان لے آئے، تو زمین مردہ نہیں تھی، بظاہر مردہ تھی لیکن اس پر مہر نہیں لگی تھی، وہ زمین ایکسپائر نہیں ہو گئی تھی، تو اس زمین میں اگانے کی صلاحیت تھی، تو جب اس نے قرآن سنا ایمان لے آیا۔ اور بہت سے ایسے کافر ہیں جن کے سامنے قرآن پڑھا گیا، ساری زندگی ایمان نہ لائے، بلکہ قرآن پڑھا گیا تو اور ان کی خباثتوں میں اور ظلم میں اضافہ ہوا، تو ان کے دل کی زمین ختم ہو چکی تھی، اس میں پیداوار اگانے کی صلاحیت نہ تھی۔ اللہ تعالی ہمارے دل کی زمین کو نرم فرمائے اور ہمیں نور اور انوار اپنے دل میں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، ہم یوں ہی طرح طرح سے آیتیں بیان کرتے ہیں ان کے لیے جو احسان مانے، جو توحید اور ایمان پر حجت اور برہان ہیں، وہ آیتیں ہم پیش کرتے ہیں کہ جن آیتوں میں توحید کا ذکر ہے، ایمان کا ذکر ہے، یہ ایمان پر توحید پر دلائل ہیں۔ لقومی یشکرون، اس قوم کے لیے جو شکر کرتی ہے، احسان مانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا احسان فرمایا ہے، ہمیں اس کی فرمانبرداری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الاعراف کا 7واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔ اللہ اللہ